ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ان آیات کے اندر اللہ نے مسلمانوں پر روزے کو فرض کیا ہے اور اللہ پاک نے ایک عجیب طرح کا انداز اختیار کیا ہے، کیونکہ روزے کے اندر مشقت ہے، پریشانی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے کئی طرح سے ایمان والوں کی ذہن سازی کی ہے، اور ذہن سازی کرتے ہوئے روزے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ذہن سازی کی یا ایھا الذین آمنوا سے، ایک ایمان والوں، ایمان والوں یعنی بہت پیار کا لفظ اللہ نے کہا۔ جس طریقے سے انسان کسی بچے کو یا کسی شخص کو کسی کام کا حکم دیتا ہے تو بہت پیار سے کہتا ہے اے پیارے بچے یہ کام کر، تو وہ بہت خوشی خوشی کرتا ہے، اور اگر اس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے غصے میں گئے تو اس کو عجیب سا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے بڑے پیار بڑے لفظ سے کہا اے ایمان والو۔ پھر دوسری ذہن سازی کی کتبہ سے کہ یہ چیز تم پر لکھ دی گئی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ دو۔ تو قلم نے ساری چیزوں کو لکھ دیا اور لکھ کر اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو گئی۔ تو یہ چیز تمہارے اوپر لکھ دی گئی ہے کہ اب تو تمہیں روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ اور پھر اگلی ذہن سازی کی کہ یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں کیے جاتے، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ان پر بھی فرض تھے۔ تو کوئی بھی مشکل کام ہو جب دوسرے کا حوالہ دے دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے بھی یہ کام کیا تم بھی یہ کر لو، تو ان کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں، یہ روزے کا جو حکم تم کو ہو رہا ہے یہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی وہ بھی گئے روزہ رکھتے۔ پھر اگلی ذہن سازی کی کہ دیکھو روزے سے تقویٰ پیدا ہوا، پرہیزگاری پیدا ہوا، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں، تو پرہیزگاری روزے سے ہوگی۔ کیوں؟ روزہ نام ہے خواہشات کا چھوڑنا، خواہشات کے قابو میں، خواہشات پر قابو پانا، اور تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ تقویٰ کے اندر بھی کیا آدمی جو خواہشات کو قربان کرتا ہے، اور روزہ بھی کیا خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے، تو روزے سے تقویٰ حاصل ہوگا۔ پھر اللہ نے اگلی ذہن سازی کی، دیکھو روزے چند دن رکھنے، کوئی ہمیشہ پیش نہیں رکھنے، چند دن کے روزے رکھنے تو کیا مشکل ہے؟ چند دن سال میں 30 دن روزے رکھنے، 360 دنوں میں 30 دن روزے رکھنے، تو یہ اگلی ذہن سازی کی کہ چند دن کے روزے۔ تو آدمی کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کام ہے، 2 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے، کچھ اتنا ہی ہے کر لیں گے کوئی بات نہیں۔ تو ایسے اللہ نے ذہن سازی کی وہ چند دن کے روزے رکھے۔
پھر کیونکہ عرب جو ہے یہ گرم ملک تھا اور عرب کے اندر کوئی معیشت کا انتظام نہیں تھا روزی روٹی، تو یہ لوگ سفر کرتے تھے ملک کے شام کا، تو اب اتنا لمبا سفر اور ان کو روزہ فرض کر دیا جائے تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر آسانی کی دیکھو، اگر تم سفر میں جاؤ نا تو تمہارے لیے رخصت ہے، تم جو ہے بعد میں گھر پر آ کر روزے رکھ لیں گے، سفر میں تمہیں اجازت مت رکھی ہو، اور تم میں کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، روزہ رکھ نہ سکے، روزہ اس کو جو ہے یعنی اس کی بیماری کو بڑھائے، روزے رکھنے میں کوئی خطرہ اس کو کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے تب رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کیونکہ روزہ تھا تھوڑا سا مشکل اور اللہ پاک کو لوگوں کو خوگر بنانا تھا، عادی بنانا تھا، تو اس لیے عام حکم دے دیا تھا پہلے کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لینا، جس کے بس میں نہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا، مسکین کسی غریب کو کھانا دے دینا ایک روزے کے بدلے میں، یہ حکم پہلے تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیت کو باقی رکھا ہے۔ آیت کو منسوخ نہیں کیا، پیچھے بات آئی تھی کل کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایسا بہت جگہ کیا ہے، احکام کو منسوخ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آیت کو بھی منسوخ کر دیا ہے، اور کہیں احکام کو تو منسوخ کیا ہے لیکن آیات کو منسوخ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم باقی رکھنا، یہ مصلیحت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مصلیحت ہے کہ جو طاقتور ہے ان کے لیے تو منسوخ ہو گیا، لیکن جو کمزور، جو بالکل کمزور ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، جو روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو ان کے لیے حکم باقی رکھا کہ وہ کیا دے دیں گے، ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے، تو اس لیے صاحب کو یہاں پر باقی رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے 7 مرتبہ اللہ نے ذہن سازی کر کے روزے کو فرض کیا۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ چند روز ہے گنتی کے، یعنی چند دن روزہ رکھنا ہے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، یعنی بعد میں روزے رکھ لیں گے جب صحت مل جائے یا وہ سفر سے واپس آ جائے۔ تو سفر سے مراد یہاں پر سفر شرعی ہے، جو جس کو جو ہے فقہ نے 48 میل اور تقریباً 77 کلومیٹر کے ارادے سے آدمی جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ دے اور 77 کلومیٹر کی تقریباً سفر کرے اور 15 دن سے کم میں وہ کہیں جو نیت نہ کرے، 15 دن کی کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو یہ مسافر کہلائے گا، اور اس کو جو ہے رخصت ہے، یہ اگر روزہ رکھنا نہ چاہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں گھر پر آ کر جو ہے یا کہیں بھی مقیم ہو جائے 15 دن کا، وہاں جو ہے آرام سے روزہ رکھ لے گا، بعد میں جو ہے روزے چھوٹ کے اس کی قضا کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے 15 دن کی نیت کر لی کہ مجھے یہاں 15 دن 20 دن رہنے، تو اب وہ مسافر نہیں رہا، اب اس کو روزے فرض ہو گئے، اب اس کو روزے رکھنا ہی ضروری ہو گیا۔ اب یہ میں جو ہے مسافر ہوں، میرا گھر تو وہاں ہے، نہیں، کہ 15 دن سے پہلے کی بات کی، 15 دن کی آپ نے نیت کی ہے تو اب یہ حکم آپ کا نہیں رہا، آپ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مریض یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا کہ روزہ بالکل سے پار ہی نہیں پڑتا،
اس کے لیے ہے، یا یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو روزے کیا رمضان میں بیمار ہوئے اور اب جو ہے روزہ اس سے پار نہیں پڑتا، یا تو روزہ رکھنے کا بیماری بڑھ جائے یا اور کوئی اندیشہ ہو تو اب جب جیسے ہی صحت یاب ہوگا اس کے بعد میں روزے کی قضا کر دے گا۔ لیکن ایسا کمزور بوڑھا یعنی جس کے شفا یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو کہ اب یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ہے فدیہ کہ یہ اب جو ہے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر کھانا دے گا، جو تو پونے 2 سیر جو گیہوں ہے وہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ تو ایک روزے کا ایک ہی مسکین کو دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک روزے کا فدیہ 2-3 کو دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سارے روزے کا 30 کے 30 روزے نہیں رکھ پایا، 30 روزوں کا فدیہ ایک مسکین کو دے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسکین کو ایک ہی روزے کا فدیہ دے دے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر کہا فدیہ طعام مسکین، کہ ایک فقیر کا کھانا دینا۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ تو یہ تو پہلے کا حکم تھا شروع اسلام کے اندر، لیکن بعد اس کو منسوخ کر کے آگے آئے گا من شہیدہ بالکل شام کو آگے آئے گا۔ پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، یعنی حکم تو کیا ایک فدیہ کا ایک فقیر کو کھانا دینا، لیکن کوئی اپنی مرضی سے زیادہ دینا چاہتا ہے دے سکتا، کوئی بات نہیں۔ اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے، طاقتوروں سے یہ پہلے حکم تھا کہ اگر نہیں رکھ پاتے تو فدیہ دے دو، لیکن تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن بعد میں تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اب نہیں رہا، اب صرف کمزوروں کے لیے حکم۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو جس رمضان کے روزے نے تم پر فرض کیے ہیں، یہ رمضان کتنا بابرکت ہے پتہ ہے تمہیں؟ یہ بڑا بابرکت ہے، اس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ جتنی بھی آسمان کی کتابیں توراۃ، زبور، انجیل ہے، قرآن کریم، صحیفے حضرت ابراہیم کو، شیش کو، یہ سب کیا ہے؟ رمضان کی راتوں میں ملے ہیں۔ رمضان اتنا بابرکت مقدس مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کا نزول اور خاص طور سے قرآن کریم کے شب قدر کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس لیے کوئی اس مہینے کو پائے، چاند دیکھ لے یا جو ہے معتبر گواہوں سے پتہ چل جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کی روزے رکھنی چاہیے، اس کو یہ روزے رکھنے ہی ہے، چاہے وہ طاقتور ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ تو اس آیت میں فمن شہد منکم الشہر میں پہلی آیت کو حکم کو منسوخ کر دیا کہ سب کے لیے روزے رکھنے ہیں، اور آگے دوبارہ پھر اللہ پاک آیت لکھ رہا ہے ومن کان مریضا او علی سفر، واپس دہرایا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو ایک رخصت تھی طاقتوروں کے لیے بھی، تو اس لیے دوبارہ ایک رائے کہ یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ حکم سب کے لیے منسوخ ہو گیا، مسافروں کے لیے بھی ہو گیا، مسافر کو بھی رکھنے پڑیں گے، بیمار کو بھی رکھنے پڑیں گے، اس لیے دوبارہ لے کر آئے کہ نہیں، بیمار کو رخصت ہے، مسافر کو بھی ابھی رخصت ہے، یہ بات مجھے رخصت ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور دلیل روشن راہ ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح طور پر راہ پانے کی نشانیاں ہیں، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی نشانیاں ہیں۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی مثالیں اور دلیلیں ہیں۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر
تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے کہ یہ اللہ نے کیوں کیا ہے تاکہ لوگوں پر تنگی نہ ہو. اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا. شریعت کے اندر گنجائش ہے ہر حکم کے اندر. یہ نہیں ہے کہ سب پر جو تھوپ دیا گیا اسی بات میں. شریعت میں اللہ نے بڑی آسانی اور سہولت رکھی ہے کہ جو یعنی جس کے بس میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو رخصت دے دی گئی. جیسے نماز فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے, لیکن کوئی بیمار کھڑے ہو نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے کیا ہے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھو. نماز بات نہیں لیکن آسانی پیدا کر دی اس نے. کوئی جو ہے ایسا معذور ہے وہ شکایت کرتا ہے میرے پیشاب کی دقت ہے, میرے اور جو ہے تکلیف ہے, میرا وضو باقی نہیں رہ سکتا, تو اس کو بھی جو ہے رخصت اتنی دے دی, اتنی آسانی دے دی کہ تو اسی حال میں نماز پڑھ, اسی حال میں نماز پڑھ, تیری نماز تیرا وضو سارا قبول ہے, لیکن نماز معاف نہیں. ایسے ہی رمضان کے بعد رخصت دے دی, کوئی مریض ہے کوئی بات نہیں بعد میں, کوئی سفر میں کوئی بات نہیں بعد میں, تو یہ آسانی کرنے کے لیے اللہ کرتے ہیں. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری, اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو.